خالہ نور بنت احمد علی خان، آپ کا نکاح زوہان شاہ ولد مکرم شاہ سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیسے اس رشتے کو لے کر چلے گی، لیکن اسے یہ نکاح کرنا تھا کیونکہ اسے مکرم شاہ کے خاندان کی نسل کو مٹانا تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ زوہان شاہ ولد مکرم شاہ، آپ کا نکاح خالہ نور بنت احمد علی خان سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ شخص تو محبت میں خالہ کو اپنے نکاح میں لے رہا تھا، جس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دعائے خیر کے بعد منہ میٹھا کروایا گیا اور بہت ہی گنے چنے مہمانوں کو دلہن کے چاچا نے کھانا سرو کیا، جو ان کی اوقات سے بڑھ کے تھا۔ رخصتی کے لمحے ہر لڑکی کی زندگی میں ایک بار ضرور آتے ہیں۔ خالہ نے اپنے چاچا کے گلے لگتے 2 آنسو بہائے تھے۔ خالہ کبھی اپنا مقصد بھولنا مت، مکرم شاہ نے مار ڈالا ہے تمہارے ماں باپ کو، تم ان کی نسل مٹاؤ گی۔ اس کے چچا جان نے اس کا مقصد اسے یاد دلایا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں اپنے ماں باپ کا بدلہ اس پورے خاندان کو برباد کر کے لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی زوہان کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ شاہ خاندان میں ہمیشہ خاندان میں ہی شادیاں ہوتی تھی۔ زوہان شاہ کی یہ پہلی شادی تھی جو خاندان سے باہر ہو رہی تھی، کیونکہ زوہان شاہ کو خالہ نور پسند آ گئی تھی، جو کہ خانوں کی بیٹی تھی۔ لیکن محبت بہت منہ زور ہوتی ہے، اور پھر خالہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ زوہان اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے اور اسے بیاہ کر لے جائے تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ شاہ حویلی میں اس کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا۔ آخر اکلوتا شہزادہ تھا زوہان شاہ، تو استقبال بھی شایان شایان ہونا چاہیے تھا۔ شاہ بی بی نے اسے نو لکھا ہار گفٹ کیا تو فرحت بیگم نے اسے خاندانی کنگن پہنائے۔ وہ ان سب کو حیرت سے دیکھی جا رہی تھی، صرف ایک زوہان کی پسند کو اتنی ترجیح دی جا رہی تھی۔ وہ تو اس حویلی کے در و دیوار ڈھانے آئی تھی، اس حویلی والوں کو شیر کا شرازہ بکھیرنے کا عزم دل میں لے کے آئی تھی۔ اسے کچھ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد زوہان شاہ کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس کی سیج سجائے 19 سالہ کمسن خالہ نور دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے آج کی رات زوہان کو خود سے دور رکھتا تھا۔ اس کی نسل کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے کیسے دور رہتی، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور زوہان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان تھی، جسے خالہ کو پا کر اسے دنیا جہان کا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ اس کے پاس آتا، اپنی شیروانی اتارتا، ایک طرف رکھتا، اس کی منہ دکھائی کی رنگ اس کی نازک انگلی میں پہنا گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، دھیرے سے اس کے کان کے قریب ہو کر کہتا، اس کے کان کی روح کو چوم گیا تھا، زوہان شاہ پلیز۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ کیا ہوا؟ ایک دم وہ پیچھے ہٹا۔ وہ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں، پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دے۔ وہ سر جھکائے، اس کے سچے جذبوں کی نظر آتش کر گئی تھی۔ ایک پل کو زوہان اپنے لب بھینچ کے رہ گیا۔ چینج کر لیں۔ اٹھ کر ایک طرف ہو گیا تو خالہ حیرانی سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ شاید وہ اس سے سچی محبت کر بیٹھا تھا۔ اب وہ سگریٹ نکالتا بالکنی میں چلا گیا، جبکہ خالہ نور چینج کرتی روم میں واپس آ گئی۔ زوہان اسے کتنی دیر وہیں بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے مرغولے چھوڑتا دیکھو الجھی تھی۔ وہ وہیں سے اس کی جانب دیکھتا، سرخ آنکھیں اس پر گاڑ دیا۔ کیا آپ کو برا لگا ہے؟ وہ سر جھکائے پوچھ رہی تھی۔ اچھی لگنے والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ وہ سگریٹ کو وہیں شوز کے نیچے مسلتا واپس اندر آ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ کتنے سال کی ہیں؟ وہ وہیں اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھتا، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ جی 19 سال۔ وہ سر چکائے انگلیاں مروڑتی بولی۔ مطلب بالی ہے نا، اور آج کی رات کے تقاضے بھی سمجھتی ہوں گی، پھر بھی خود سے دور کر رہی ہے۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آیا تو خالہ کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ نہیں وہ مجھے تھوڑا ڈر۔ اس کے باقی کے الفاظ نے زوہان کی اس کی کمر کے گرفت پہ وہیں حلق میں دم توڑ دیا۔ مجھے اتنا ہی آزمائیے گا مسز شاہ جتنا سہن کرنے کی مجھ میں سخت ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لبوں سے محبت سے بوسہ دیتا، اسے واپس چھوڑتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ خالہ نور کو لگا اس کا دل بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس کی سانس گہرے ہوئے تھے۔ وہ زیادہ عرصہ زوہان شاہ کو خود سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے لیے اسے کچھ ایسا سوچنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ولیمہ کی تقریب بہت دھوم دھام سے حویلی سے منسلک
गार्डन एरिया में रखी गई थी। उनके यहाँ पर्दे का रवाज था। जनान खाने में सिवाय औरतों के किसी और को अंदर आने की इजाजत भी नहीं थी। ऐसे में एक शख्स सीधा अंदर चला आया। शाह बीबी। वो दूर से ही चिल्लाया तो शाह बीबी मुस्कुरा दी। वो इनका इकलौता नवासा था जो दुबई मुकीम था और आज ही वो आया था, शायद सबको सरप्राइज देने, पर आगे उसे ही सरप्राइज मिल गया था, सुहान शाह की अचानक शादी का। वो शाह बीबी और फरहत बेगम से बहुत प्यार बटोर रहा था कि अचानक निगाह दुल्हन बनी हाला पर जा ठहरी। एक पल को साकित ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की सुहान शाह को कहाँ से मिल गई? वो दिल ही दिल में सोचता हाला की खूबसूरती से मुतासिर हुआ। हाशिम शाह, मेरा ख्याल है यहाँ से बैठ जाना चाहिए। सुहान उसकी नजरों की वारफर्द अपनी दुल्हन पे महसूस करता सर्द लहजे में बोला तो हाशिम मुस्कुरा दिया। तारुफ नहीं करवाएंगे भाभी से? ऐसे बाय द वे, मैं आपका देवर हूँ, नाइस टू मीट यू। वो हाला के पास आकर कहता उसे चौंकने पर मजबूर कर गया था, जबकि जुहान की तेज नजरें हाशिम पे ही थी, जो फिलहाल किसी को खातिर में ही नहीं ला रहा था। जबकि दूसरी तरफ मीरब को हाशिम का यूं हाला के पास जाके खड़ा होना सख्त चुभा था। आज उसकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। जुहान जमीनों के केस के सिलसिले में शहर गया था। हाशिम भी उसके साथ ही था, जबकि हाला ने बहुत ही खुफिया तरीके से वो मेडिसिन मंगवाई थी, जिसे खाने के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। उस मेडिसिन को उसने छुपा कर रख दिया था। उसे मुकर्रम शाह के रूम में जाना था, जहां से उसे अपने माँ बाप की मौत के सबूत मिल सकते थे, जिसे वो मुकर्रम शाह को सबके सामने बेनकाब कर सकती थी और उसे बर्बाद कर देती। मुकर्रम शाह वो वाहिद शख्स था जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया था। उनको देखने का शर्फ अभी तक हाला नूर को नहीं बख्शा गया था। उसे कोई खास तलब भी नहीं थी। उसे तो बस किसी तरह अपने माँ बाप के उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देनी थी, जिन्हें मुकर्रम शाह ने मार डाला था। कुछ चाहिए क्या आपको? अचानक से फरहत बेगम को अपने पीछे महसूस करके हाला का दिल 120 की रफ्तार से धड़का, लेकिन अगले ही पल वो खुद पे काबू पा गई थी। जी, वो मुझे आप ही से मिलना था। इससे कोई बात ना बन पाई, लेकिन मैं तो वहां बाहर थी, पर आप यहाँ अंदर। फरहत बेगम थोड़ा उलझी। मुझे लगा आप यहाँ हैं। दरअसल ये मुझे कहना था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने चचा जान के घर चली जाऊं। वो उनके हाथ थामते हुए पूछ रही थी। अरे बेटा, इस बारे में आप जुहान शाह से बात कर लें और उनके साथ ही चली जाना। फरहत बेगम मुस्कुराकर बोली थी। पता नहीं कब आएंगे वो, हाला उदास होते हुए बोली तो उसकी जानिब पड़ती। आपको नहीं पता? कुछ देर पहले वो वापस आ चुके हैं और अपने कमरे में है। उनकी बात पर हाला का दिल जोरों से धक्का। अच्छा, मुझे तो नहीं पता चला, मैं उन्हें देखती हूँ। वो फरहत बेगम के रूम से निकलती अपनी कमरे की जाने पड़ी, जहां जुहान की मौजूदगी का सोचते उसे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे थे। मैं 1 हफ्ते के लिए शहर जा रहा हूँ, तब तक आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर ले, क्योंकि वापस आकर मैं आपसे अपना हक लूंगा। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि फिजिकली आप तैयार है, सिर्फ दिमागी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही है। तो मेरे आने तक आप अपना दिमाग सेट कर लीजिएगा। जुहान की गुज़श्ता बातें याद करते वो धड़कते दिल से कमरे में दाखिल हुई। वो कमरे में कहीं नहीं था। बाथरूम से शावर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। हाला का दिल सूखे पत्ते की मानिक लड़सा। वो फौरन कबर्ड की जानिब पड़ी और मेडिसिन लेती जल्दी से कबर्ड को बंद कर गई। उसका दिल अभी भी लड़स रहा था। वो बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी और जिस दिन वो पकड़ी गई न जाने उस दिन क्या हो जाता। बाथरूम का दरवाजा खुला और जुहान शाह ब्लैक ट्राउजर पहने बिना शर्ट के बाहर निकलता। तौलिए से बाल सूखा था, एक पल को झटका। सामने वो खड़ी उसके जज्बात को हवा दे रही थी। जुहान शाह जैसे कसरती जिसामत के मालिक इस खूबरू जवान मर्द को देख के हाला को अपने हाथों पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। जुहान शाह ने टॉवल एक तरफ फेंक हाला की जानिब कदम बढ़ाए और एकदम उसकी कमर में हाथ डाले से खुद से करीब किया कि दोनों की सांसों का इर्ताश एक दूसरे के चेहरे पर महसूस होने लगा। लगता है खुद को मेरे लिए तैयार कर चुके हैं, या अभी भी वक्त चाहिए आपको? उसकी लीली झील जैसी आंखों में देखता गहराई से बोला था। वो मैं आपको कुछ खाने के लिए, आपको भूख? हालत से बात ही नहीं बन पा रही थी। मुझे जो चाहिए है
وہ میں خود لے لوں گا، آپ جا کر چینج کریں۔ ڈریسنگ میں آپ کے کچھ کپڑے رکھیں، اسے ڈریسنگ کی جانب بھیجتا خود موبائل پہ کسی سے بات کرنے لگا۔ حالہ گہری سانس پڑتی فوراً ڈریسنگ روم کا رک کر کے اس کے لیے اس کے لائے گئے ڈریس میں تیار نہیں تھی۔ وہ باہر آئی تو ایک پل کو ذوحان شاہ مبہوت سا ہو کر رہ گیا تھا۔ موبائل ایک طرف رکھتا اس کے قریب جاتا، اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ حالہ کا دل سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتا، اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کیا ہوا؟ ڈر تو نہیں لگنا؟ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا، اس کے چہرے کو دیکھتا اس پر جھکا تھا۔ حالہ نے اپنا سانس ہی روک لیا، جیسے اگلے پل ذوحان نے اپنے ہونٹوں سے فکر لگاتے واپس انہیل کیا۔ قطرہ قطرہ رات پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ ذوحان شاہ کو اس کا حق دے چکی تھی، لیکن کیا اس نے دل سے اسے حق دیا تھا؟ کہیں نہ کہیں وہ ذوحان سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ ذوحان شاہ سے بھی دھوکہ کرنے والی تھی، کیونکہ وہ وہی کرتی تھی جو اس کے چچا جان اسے کرنے کو کہتے تھے۔ مکرم شاہ کی آمد پر حویلی میں ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھے جس نے ان کا انتظار کیے بنا شادی کر لی تھی، پر وہ بھی مجبور تھا کیونکہ حالہ کے چچا کو باہر ملک جانا تھا اور وہ جانے سے پہلے حالہ کی شادی کر کے جانا چاہتے تھے۔ کہاں ہے ہماری بہو؟ ان کی بات پر سر جھکائے حالہ وہاں داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ مکرم شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی، جو کہ مکرم شاہ کو سخت چبھا تھا۔ وہ سلام کرتی ان کے پاس جا کھڑی ہوئی تو انہوں نے 5,000 کے کئی نوٹ اس پر نچھاور کرتے ملازموں کو دیے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ انہیں دعائیں دیتے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئے۔ میرے بابا میری مورے، ان دونوں کے ساتھ تم نے مکرم شاہ جو بھی کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، تمہیں اس کا حساب چکانا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مکرم شاہ کو مخاطب کرتے سخت تنفر سے بولی، پاگل ہو گئی ہے یہ، ابھی شادی کو وقت ہی کتنا گزرا ہے کہ ان کو پوتے کی خواہش آ گئی ہے۔ حالہ غصہ ضبط کرتے کمرے میں آئی، اسے اپنی ساس کی باتیں آج کافی چبھی تھی۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن حالہ نے منع کر دیا تھا۔ اسے اب ذوحان کا انتظار تھا، بس وہ آ جائے اور اسے کسی طرح قابو کر کے اس پریشانی سے جان چھڑائے، کیونکہ ایک وہی تھا جو اس کی ہر بات سنتا اور سمجھتا تھا، اور وہ اپنے لاڈ بچوں کی طرح سے اٹھواتی تھی جسے اب اسے ان 6 ماہ میں عادت ہو گئی تھی۔ جبکہ ساتھ وہ مکرم شاہ کو لو پوائزن بھی دے رہی تھی تاکہ اس شخص کو بھی اس کے کیے کی سزا ملے۔ وہ ایک ہی بار میں مکرم شاہ کو ختم نہیں کر رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے انہیں موت کے منہ میں لے کر جا رہی تھی۔ حالہ میری جان، پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ابھی وہ ڈیرے سے واپس آیا تھا اور حالہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس آئی تو اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ شابی بھی اور آنٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اٹکی، کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم کے ماری حالہ کی پلکیں جھکی۔ وہ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تو کہتی ہے کہ اب تک ہمیں خوشخبری کیوں نہیں سنائی؟ وہ رونے لگی۔ اچھا رونا تو بند کرو، اچھا آپ مجھے بتائیں، کیا آپ چاہتی ہیں ہماری بیبی ہے؟ اس کی بات پر ایک پل کو حالہ کا دل دہل گیا، لیکن اگلی پل اس نے شرما کر اپنی پلٹیں جھکا لی۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم بیبی پلان کریں گے اور ماما کو اگلے مہینے خوشخبری سنا دیں گے، کیا کہتی ہیں آپ؟ ذوحان نے آنکھ وین کرتے حالہ کو اپنی پلاننگ سے آگاہ کیا تو شرما کے اس کے سینے میں سما گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ذوحان خود سب سنبھال لے گا، چاہے کچھ بھی کر لے، بچہ تو اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ معصوم کم عمر لڑکی جو اپنے سے 10 سال بڑے ذوحان شاہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ بہت چالاکی سے کھیل کھیل رہی تھی، پر اس رات واقعی ذوحان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس کی روح میں سماتا اسے سب کچھ بھلا گیا۔ اس کے باوجود حالہ پریگننٹ نہ ہوئی۔ ذوحان کی والدہ فرحت بیگم کو شدید غصہ آیا ہوا تھا اور ان میں حویلی میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کہتی، ذوحان آپ مانیں یا نہ مانیں، حالہ آپ کا بچہ ہی نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ ان کی اس بات پر ذوحان قلب سے لب بیچ لیتا۔ وہ کیا کہتا انہیں؟ اس کی بڑی تھی، یہ ماں تھی، انہیں کچھ بھی غلط کہہ کے انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کی بات کو انسنا کر دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حالہ ابھی بہت چھوٹی ہے، بمشکل 19 سال کی تھی، تو اتنے جلدی بھی نہیں تھی جو بچہ پیدا کرتا۔
माँ को समझाता था कि ये सब अल्लाह के काम है, वो जब चाहेगा उन्हें औलाद से नवाज देगा। लेकिन फरहत बेगम को हाला के इरादे ठीक नहीं लगते थे, जाने कि उन्हें हाला से ब्लैक वाइब्स महसूस होती थी। लेकिन वो चुप ही रही। घर में हाशिम और मीरत की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, तो कुछ वक्त के लिए हाला के सर पर यह तलवार फट गई। मीरत अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। हाशिम उसकी मोहब्बत था और अपनी मोहब्बत को पा लेना खुश नसीबी ही थी। उसकी रुखसती होते ही फरहत बेगम ने आसूदगी भरा सांस लिया। अरे फरहत बेगम, हमें तो लगा था कि शाह वली का वारिस आने वाला होगा, लेकिन यहाँ आपकी बहू को देखकर तो कोई आसार ही नहीं लग रहे। रिश्ते की एक खातून ने हाला को सर से लेकर पैर तक देखते हुए अपनी गहरी नजरों के हिसार में ले लिया। हाला का रूम रूम सुलग उठा। जी चाहा उस औरत को खड़े खड़े निकाल बाही करती, पर खुद पर जब्त करके। क्या कह सकते हैं आपा सईदा, आजकल के बच्चों को औलाद की मोहब्बत ही नहीं है। कहते हैं जितनी लेट आए खैर, अल्लाह ने चाहा तो आ जाएगी। मेरे जुहान की औलाद की उन्होंने टाल दिया, जबकि हाला अपने रूम में आते हर चीज तहस नहस कर गई। उसी वक्त अचानक से जुहान भी रूम में आया, तो रूम की बिगड़ी हालत देखकर एक पल को ठटक के रुक गया। ये सब क्या है हाला? मोबाइल एक तरफ रखता उससे पूछने लगा, तो हाला आंखों में ढेरों आंसुलिये से देखती उसकी सीने से जा लगी और उसे शिकायतें लगाने लगी। पागल, कोई कुछ भी कहे, मैं आपके साथ हूं ना, फिर किस बात से इतना परेशान होती है? मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस आप टेंशन न लें। वो उसे अपने सीने से लगा गया, जबकि अब वो खुद भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसे भी हर बार उम्मीद होती थी, लेकिन हाला उसकी उम्मीद तोड़ देती थी। वक्त कुछ और सरका। हाशिम और मीरब दुबई चले गए। मुकर्रम शाह की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें शहर हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उनके कुछ जरूरी टेस्ट हुए, जिनकी रिपोर्ट्स 2 दिन तक आनी थी। मुकर्रम शाह की रिपोर्ट्स उसके सामने थी। उसके जिस्म में जहर शामिल हो चुका था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे उन्हें वापस ठीक करने की। ये बात जुहान ने घर में किसी से ना कही थी। वो नहीं जानता था कि ये सब जान के घर वाले परेशान हो, जबकि वो खुद अजहद परेशान था। उसके बाप को जहर आखिर कौन दे रहा था, वो भी बहुत खामोशी से पता लगाने लगा। उन्हीं दिनों जुहान को हाला में कुछ बदलाव महसूस हुआ। कुछ तो ऐसा था कि वो उसके पास थी, लेकिन उसके साथ ना थी। और फिर एक दिन ये राज भी खुल गया। शादी के 1 साल बाद जब रिपोर्ट्स जुहान के सामने आई, तो बेयकीनी से उन रिपोर्ट्स को देखता रह गया। मिस्टर जुहान, आपकी वाइफ शायद कुछ मेडिसिन यूज कर रही है ताकि वो कंसीव ना कर सके। आई थिंक आप दोनों की रजामंदी से ये हो रहा होगा। अपनी वालदा के कहने पर वो एक दिन पहले अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास आया था और उसका ब्लड टेस्ट करवाते वो और भी टेस्ट करवा गया, जिसका हाला को पता ही ना चला। उन रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने उसे आज जो बताया, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। हाला नहीं जानती थी कि इस टेस्ट से उसकी पोल खुल जाएगी, वरना वो कभी भी एक दिन पहले जुहान के साथ डॉक्टर के पास ना आती। आज जुहान मीटिंग से फ्री होता वापसी पे हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेने आया था, जिसने उसे मुकम्मल गुमसुम कर दिया था। डॉक्टर, प्लीज आप ध्यान से चेक करें कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मेरी हाला ऐसा कर ही नहीं सकती। जुहान को यकीन ही नहीं आया था। देखिए शाह साहब, ये रिपोर्ट्स आपके सामने है। आपने जिनसी हार्मोन्स ग्लोबिन टेस्ट करवाया है। इसमें साफ क्लियर लिखा है कि खून की सतह को कंट्रोल करने वाले इन हार्मोन्स में बदलाव आया है। प्रोटीन की सतह बढ़ी है, जो मानाए हमल की गोलियां इस्तेमाल करने से होती है, वरना 19-20 साल की उम्र में ये सब इस लेवल पे नहीं होता। आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई मसला होगा तो बाद में आपको ही रोना पड़ेगा। डॉक्टर ने थोड़ा संजीदगी से जुहान से सारी बात करती थी। वापसी पर वो हवाओं की दोष पे गाड़ी को भगाता हवेली आया था। कमरे में जाते उसने सारे दराज कंगाल डाले, हर चीज उलट पुलट करके रख दी, और फिर उसे उसकी मतलूबा चीज मिल ही गई। वो पिल्स उसके हाथ लग गए। उसका पूरा जिस्म, पूरा वजूद ही जलजलों की जद में आया था। अरे शाह, आप आ गए? मैं कब से आपका वेट। हालांकि बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। स्वान ने हाथ में वो टैबलेट्स देखकर उसके पैरों तले से उसकी जमीन खिसक गई थी। सुहान उसकी तरफ जख्मी नजरों से देख रहा था, जबकि हाला की नजरें उस टैबलेट्स पे थी जो जुहान के हाथ में थी। ये टैबलेट्स कहाँ से हैं?
जोहान शाह ने गोलियां सामने करते हुए पूछा। तो हालांकि सांस सीनी में अटकी, उनके सवाल पर हाला मरने वाली हो गई थी। जवाब दे हाला, वरना जान ले लूंगा आपकी। वो गुस्से से जारहाना अंदाज में उसकी जानिब पड़ा था कि वो पीछे होते दीवार में जा समाई। मुझे नहीं पता, वो रोते हुए बोल रही थी, जबकि उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो झूठ बोल रही है। आपकी इतनी जुर्रत, क्या आप ये प्रेगनेंसी रोकने वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रही थी ताकि आप मेरा बच्चा ना पैदा कर सके? वो दबा दबा सच चिल्लाया था। हाला ने रोते हुए सर नफी में हिलाया। मेरी मामा ने मुझसे कहा था, मैंने यकीन नहीं किया। बोलता रहा कि मेरी हाला मासूम है। ये रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही है कि आप। कर्ब से जोहान की आंखों में आंसू भर आए। हाला उसकी आंसू पे तरफ उठी। मैं इन रिपोर्ट्स को जुटलाया क्योंकि मैं जानता था कि मेरी हाला मासूम है। और अब मेरा भरम टूट गया ये देखकर। वो गोलियां उसके सामने करता जख्मी लहजे में बोला, आपने मेरा एतबार तोड़ा, मुझे तोड़ दिया हाला। मैं कभी सर उठाकर जी नहीं सकूंगा। आप वो वाहिद लड़की है जो मेरे दिल तक पहुंची थी, पर आपने मेरी मोहब्बत को बीच चौराहे पे उल्टा लटका दिया। मेरे खुलूस को मेरे मुंह पे इस बेदर्दी से दे मारा कि अब मैं सारी जिंदगी शायद खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी न रहा। हाला उसकी बातें सुनते जमीन पर घड़ी जा रही थी। काश वो लफ्जों के तीर के बजाय अपने हाथ उठा लेता तो हाला को इतनी तकलीफ ना होती। जी चाहता कि अब भी इसी वक्त आपकी टिक्का बुट्टी करके चीर कौवों को खिलाते, और अल्लाह की कसम मैं ऐसा कर भी गुजरता अगर आपसे मोहब्बत ना की होती। और सर्द बर्फीले लहजे में कहता उसका सांस रुक गया। इससे पहले कि मैं आपके साथ पूरा सलूक करूं, यहाँ से चली जाए आप। अपने दिल पे पत्थर रख के जोहान शाह ने फैसला लिया था। नहीं पूछी थी वजह, कुछ भी नहीं पूछा था कि उसने ये सब क्यों किया, बस सजा सुना डाली। नहीं शाह, एक बार मेरी बात उतरक गई थी। जोहान के करीब होने लगी कि जोहान ने उसे परे धकेल दिया। वो बेयकीनी से जोहान शाह को देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं और हम दोनों एक दूसरे पे हराम हो जाए। आउट। वो हलक के बल चिल्लाया था। हाला बुरी तरह सहम कर 2 कदम पीछे हटी। उसकी बेयकीन नजरों को देखता जोहान अंदर ही अंदर मर रहा था। दर्द भी खुद देकर मजलूम भी खुद पल रही थी। हाला नूर, मैं जोहान शाह अपने पूरे होशोवास से, आपको अल्लाह का वास्ता है कुछ मत कहिएगा, मैं जा रही हूँ। वो बिलक बिलक कर रोती दिल पर हाथ रखे बाहर दरवाजे की जाने पड़ी। वो ठोकर खा कर गिरी थी, लेकिन रुकी नहीं थी, पलटी नहीं थी, वो जा चुकी थी। जोहान शाह चीखा था, चिल्लाया था, रोया था। फरहत बेगम फौरन उसके पास अंदर चले आई। उन्होंने उसे संभाला। वो जा चुकी थी, लेकिन जोहान शाह का वजूद हमेशा के लिए जख्मी कर गई थी। वो जख्म जिससे आज भी खून रसता था। वो बेवफा निकली थी। वो हमेशा के लिए जा चुकी थी, कभी ना वापस पलटने के लिए। और वो दिन जब पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी कि एक लड़की ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। वो कोई और नहीं, हाला थी। ये खबर शाह हवेली पर कहर बनकर उठी। सुहान को तो यकीन ही न आया कि उसकी हाला, डरपोक सी हाला, मौत को भी गले लगा सकती है। अभी वो हाला के दिए हुए जख्म से उबरा भी नहीं था कि उसकी मौत की खबर ने जोहान को तोड़ कर रख दिया था। वो तो जैसे दुनिया जहां से अपना लाता तोड़ गया। इस बात को आज तकरीबन साल से ऊपर हो गया था, लेकिन रोज अव्वल की तरह जोहान के दिल पर ये जख्म आज भी ताज़ा थे। कहाँ से आ रहे हो तुम? जो अभी अभी बाहर से लौटा था अपने कमरे की जाने पड़ रहा था कि अपने बाप की आवाज पर उसके कदम रुके। मुकर्रम शाह पहले से बहुत बेहतर हो गए थे, और ये राज ही रह गया कि उन्हें किसी ने जहर देने की कोशिश की थी। कोई काम था आपको बाबा जान? वो उनकी जानी देखता ठहरे हुए लहजे में पूछ रहा था। तुम्हारी वालदा शिकायत कर रही थी, क्यों उन्हें तंग करते हो जोहान शाह? वो इसके पास जाकर खड़े हुए तो वो चुप सा हो गया। उन्होंने तुम्हारे लिए परी गुम को पसंद किया है शादी के लिए। जानता हूँ बाबा, लेकिन मैं राजी नहीं थी। वो कुछ पल तवक्कुफ के बाद कहने लगा, बाबा जान मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा यही बात बार बार दोहराने का मकसद। जब मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं हूं तो फिर क्यों मामा इस मौजू पर बात करती है? उनकी बात काटता हुआ बोला था, यार शाह देखो, तुम्हारी बीवी एक बाहर वाली औरत की खातिर अपनी वालदा को नाराज क्यों कर रहे हो? बाबा जान बाहर वाली नहीं थी। जोहान शाह ने बामुश्किल अपने लहजे को आहिस्ता रखा। जानता हूं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो क्यों उसकी यादों को सीने से लगाए
अब तक बैठे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? उन्हें दुख हो रहा था अपने एक रोते बेटे को इस हाल में देख के। बाबा जान, मैं हाला की जगह किसी को नहीं दे सकता, और इस तरह से निकाह करके मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर दूं तो उसके साथ सख्त ज्यादती है, चाहे वो बड़ी गुल ही हो या कोई भी। इसलिए बेहतर होगा कि दोबारा मेरे साथ इस मौजू पर कोई बात न की जाए। वो सख्ती से कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। सुके मुकर्रम शाह गुस्से से सर झटकते रह गए थे। वो लड़की इसकी जिंदगी से चली गई, इस दुनिया से चली गई, लेकिन ये अभी तक उसकी यादों में है और इसके सहारे जी रहा है। न जाने कब अकल आएगी इसको, कोई परवाह ही नहीं है इसे। वो अपने दिल की बरात निकालते मर्दान खाने की जानिब बढ़ गए। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसका दिल फिर से माजी की यादों में डूबने लगा। 2 साल पहले इसकी जिंदगी में वो मासूम लड़की आई थी, अपनी मासूमियत उसकी जिंदगी में बखेरते उसे अपना गर्विदा बना गई। हाला खान अपने नाम की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी और उसकी शादी की तस्वीर निकालते हमेशा की तरफ से याद करता, उसकी तस्वीर पर हाथ फेरा था। लेकिन उनकी जिंदगी में मोहब्बत की उम्र इतनी कम होगी उसे सोचा ना था। बहुत मोहब्बत की थी, बहुत ज्यादा, लेकिन बदले में सिर्फ बेवफाई मिली। जुहान ने वो तस्वीर वापस दराज में रखते गुस्से से दराज को बंद कर दिया। यही मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। वो एक धोखेबाज थी, धोखे के साथ आई और मेरा सब कुछ बर्बाद करती चली गई। दिल ही दिल में उससे मुखातिब होता वो सख्ती से आंखें मीच गया। मीरब आज ऑनलाइन कॉल पे फरहत शाह और शाह बीबी के साथ बिजी थी। उसकी छोटी सी 6 माह की बेटी थी, जिसे देखकर फरहत बेगम का दिल चाहता था वो कि उसके पास हो और वो अपनी नवासी को अपने हाथों से खिलाए। पोता या पोती की शक्ल देखना तो उनके नसीब में नहीं था शायद। पहले हाला आई, न जाने किस चीज का बदला लेते रहे कि औलाद ही न पैदा की, और उसके चले जाने के बाद उनका बेटा अब दूसरी शादी के लिए भी तैयार न था। वो करती ना तो वो क्या करती। मामा, अब बाई से फिर बात करें, पर इतनी अच्छी लड़की है और यकीनन बाई की जिंदगी को खुशियों से भर देगी। मेरे अपने मामा की आंखों में आंसू देखते हुए कहा, वो किसी की भी नहीं सुनता ना, बस उस बेवफा लड़की की याद में अपनी जिंदगी को अंधेर कर दिया है उसने। वो आंसू जब्त करते हुए बोली थी, मैं बात करूंगी भाई से। कुछ सोते हुए मीरब ने कहा, नहीं मीरब बच्चे, तुम अपनी जिंदगी को हाशिम के साथ अच्छे से जियो, एंजॉय करो। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह ने जरूर बहुत अच्छा ही सोचा होगा मेरे बेटे के लिए। हमेशा की तरह वो खुद ही दिलासा दे दी। गहरा सांस भर गई थी। प्लीज प्लीज शाह, वो सिसकी थी कि जुहान उस पर टूट कर बरसा। उसके चेहरे पर आए पसीने के नन्हे कतरों को लबों से चुना। वो इसकी जिंदगी थी, उसकी चाहत, उसकी जीने की वजह, और अपनी मोहब्बत को कैसे दुख से दे सकता था। माँ की ख्वाहिश पर वो हाला से नजदीकियां बनाए जा रहा था। वो हर बार टूटकर उसकी बाहों में बिखर जाती थी। उस लम्हे जुहान बहुत तलवी से उसके लबों पर अपने होंठों में उलझाए अपनी शिद्दत से मजीद बेचैन बेहाल कर देता था, जबकि उसकी नन्ही शिद्दतों को भी सहना हालांकि बस की बात नहीं थी। वो दोनों जिंदगी से भरपूर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वो जिंदगी एक धोखा थी, फरेब थी। सुहान नहीं जानता था कि हाला खान एक साजिश के तहत उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। वो सिर्फ वही करती थी जो उससे कहा जाता था, लेकिन उसके जज्बात जुहान के लिए सच्चे थे ही झूठे। जुहान आज तक नहीं समझ पाया था। एक बुरे ख्वाब से वो जगा था, उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबुर था। आज फिर से वही ख्वाब तंग करने चला आया था, जिसमें हाला उसके साथ पहले हंसती है, फिर रोती है और फिर जुदा हो जाती है। किसी चीज की कमी थी मैंने तुम्हें हाला, जो तुमने मेरे साथ जज्बात के साथ यूं ये खेल खेला, और आज मुझसे इतनी दूर हो गई कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ही नहीं ला सकता। जोहान ने सामने लगी दीवार के शीशे पे बेतहाशा मुक्के बरसाए, अपने हाथ को लहू जलकाती निगाहों से देखा, लेकिन जो जख्म दिल पर लगे थे उनका मदावा कोई नहीं था। हाशिम, अचानक ही हम पाकिस्तान आए हैं, यकीनन किसी को नहीं पता होगा। आपने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया, मुझे भी पहले क्यों नहीं बताया। वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरे तो एक बार फिर मीरब ने हाशिम का हाथ थामे पूछा, जबकि उसने अपनी 8 माह की छोटी सी निहाल को सीने से लगाया हुआ था। बस दिल किया इसलिए लेकर चलाया। मेरी निहाल का भी हक है कि वो अपनों को महसूस करे, उनकी मोहब्बत को महसूस करे, उनकी दुआओं में बढ़े और सारे रिश्तों को समझे।
وہ گاڑی میں بیٹھتا، اس کی کندھے کے گرد حصار بناتے، پیار سے نہال کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اٹکلیاں کر رہی تھی، یہ بھی کتنی خوش ہے نا پاکستان آ کے۔ میر اپنی نہال کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھامے چومتے ہوئے کہا، اور میری میرت، کیا وہ خوش ہے؟ اس کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا، بہت زیادہ۔ اچانک گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تو ہاشم چونکا، کیا ہوا؟ سر، چیک کرنا ہوگا۔ ڈرائیور نیچے اترا کہ اسی لمحے ایک نقاب پوش نے ان پر گن تارے انہیں ہراساں کیا اور ہاشم کے ہاتھ سے نہال کو اپنی حراست میں لیتے ہاشم کے سر پر گن ماری۔ ہاشم تو کچھ سمجھ ہی نہ پایا کہ اچانک یہ ہوا کیا۔ میرب چلائی کہ اسے بھی دھکا دیتے پیچھے گراتے۔ وہ نقاب پوش نہال کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ ہاشم میرب کو سہارا دیتے واپس کھڑا کرتے اپنی بیٹی کو بے بسی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہاشم، میری بچی۔ میرب کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا اور فوراً پولیس انسپیکٹر وہاب کو کال ملائی اور اسے ساری باتیں بتائی، چونکہ میرب وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ ڈرائیور بھی غائب تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب سازش کے تحت کیا گیا ہے، لیکن کون ہو سکتا تھا؟ ہاشم اپنی سوچ کے گوڑوں کو دڑا رہا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ آہستہ بولے، اٹھ جائے گا، ابھی بھی سویا ہے۔ حالہ نے پیار سے زوہان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ارزم شاہ اپنے جگر کے ٹکڑے سے ذرا سا پیچھے ہوتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے حالہ کی جانب پڑا اور اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ میری زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھرنے کے لیے شکریہ میری جان۔ وہ اس کے لب سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ہاں، وہ حالہ تھی، زوہان کی حالہ، جو نہ صرف زندہ تھی بلکہ پچھلے 1.5 سال سے زوہان کی پناہوں میں تھی، اس کی خفیہ اپارٹمنٹ میں، جہاں وہ اپنی ننھی سی جان ارزم شاہ کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین پلوں کو جی رہے تھے۔ شاہ جی، ایک بات کو مانیں گے؟ اس کے گلے کے گرد باہیں مائل کرتے پیار سے بولی۔ حکم کرے شاہ کی جان۔ اس کی کلائیوں پر بوسہ دیتے ہوئے مخمون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہم اپنے بیٹے کو لے کر شاہ ولی کب جائیں گے؟ یہ سب کچھ یہ کب ملے گا؟ میں چاہتی ہوں ہم اپنی پہلی سالگرہ اپنے اپنوں کے ساتھ منائیں۔ حالانکہ لہجے میں حسرت پنہا تھی۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ حویلی میں موجود سبھی دشمن کے روٹ میں چھپے سیکیورٹی گارڈز اور ملازم پکڑے جا چکے تھے، جو جبار خان خالہ کی چاچا نے ان کی حویلی میں ہائر کیے تھے، جو انہیں پل پل کی رپورٹس فراہم کرتے تھے۔ بس ایک آخری داؤ کھیلنا باقی تھا، آپ کے اس چاچا کے خلاف، جنہوں نے سب کو گمراہ کیا اور ہماری زندگی میں زہر گھولا۔ زوہان نے حالہ کو اپنے گلے سے لگایا تو اسبات میں سر ہلاتی اس کے سینے میں سما گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس دن شاہ ولی سے نکلتے حالہ بنا منزل کا تعین کرتے باگے جا رہی تھی۔ ایک گھاٹی پر پہنچتی وہ اپنی جان دینے والی تھی کہ بروقت سوہان شاہ نے وہاں پہنچ کر اسے بچا لیا۔ بہت شوق ہے آپ کو جان دینے کا، اب آپ کی جان میں خود دوں گا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اس وقت اسے اپنے ساتھ ہی اپنے خفیہ اپارٹمنٹ میں آیا تھا، جہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی اس کی جگہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ دن رات، صبح شام، حالہ زوہان کی باہوں میں رہی۔ زوہان نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے کی سزا اسے اسی صورت دی جائے گی جب اسے اپنے بچے کی ماں بنائے گا۔ حالہ بنا اف کیے اس کے ساتھ وہاں رہتی رہی، لیکن زوہان اتنا غصہ تھا کہ بس اپنی قربت کے لمحات ہی اسے میسر کرتا، اس کے علاوہ وہاں نہ رکتا تھا، اور حالہ نے اسے اپنی سزا سمجھتے قبول کر لیا تھا۔ اور پھر جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اسے خود کو بھی یقین نہ آیا۔ زوہان نے خبر سنی تو اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے فکر کی لکیریں نمودار ہوئی۔ حالہ، اب تک آپ نے جو کیا میں نے سب بھلا دیا، چاہ کر بھی آپ کو سخت سزا نہیں دے سکا، لیکن میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اسے دنیا میں لانا ہے۔ اور اس کے سامنے کھڑا بے بسی سے بولا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ حالہ پھر سے اس کے بچے کو اس دنیا میں نہ ڈالے، پہ کچھ غلط نہ کرتے۔ زوہان شاہ، یہ میرا بھی بچہ ہے، مانا کہ میں نے غلطی کی، نہیں شاید گناہ کیا۔ چچا جان کی بات مان کر کہ وہ میڈیسن لے کے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب میں غلط کر رہی ہوں، کیونکہ میں اس وقت انجان تھی، لیکن آج میں ایک ماں کے عہدے پر فائز ہو رہی ہوں۔ کوئی بھی ماں جان بوجھ کر اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے گی۔ آپ کو اس بچے سے مطلب ہے، میں یہ بچہ پیدا کر کے آپ کو دے دوں گی۔ شاہ، میری سزا ہے کہ میں اس سے دور
ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ زوہان نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کا فقر لگایا. یہ بچہ ہم دونوں کا ہے پاگل. میں باپ ہوں تو آپ ماں. زوہان کی بات پر وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی. اور 9 ماہ بعد ایک پیارا سا صحت مند بچہ اس کی گود میں آیا تھا جسے پا کر زوہان خان کو دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی. حالہ شاہ حویلی واپس جانا چاہتی تھی، اپنے سسر سے، اپنی ساس سے، شاہ بی بی سے سب سے معافی مانگنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے چاچا جان نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ مکرم شاہ اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، جبکہ اصل قاتل تو جبار خان تھا. اس نے بھائی اور بابی کو قتل کر کے الزام مکرم شاہ پر لگا دیا تھا، کیونکہ مکرم شاہ ان کا دوست تھا اور فرحت شاہ ان کی محبت. کتنی خواہش تھی کہ فرحت شاہ کو اپنا بنا دے، لیکن شاہ خاندان کی بیٹی خاندان سے باہر نہیں جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ فرحت شاہ انہیں نہ ملی، بلکہ مکرم شاہ کی سیج سجاتی ان کی زندگی میں شامل ہو گئی. ان کے بھائی کا مکرم شاہ کے ساتھ کسی زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا، تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے جبار خان نے اپنے بھائی اور بابی کا کار ایکسیڈنٹ میں مروا کر الزام مکرم شاہ پر لگا دیا. اس ایکسیڈنٹ میں معجزتاً طور پر حالہ بچ گئے، جس کے بعد میں جبار خان نے پرورش کی. مکرم شاہ پہ کوئی جرم عائد نہ ہو سکا اور وہ اس کیس سے باعزت نکل آئے، لیکن جبار خان کی دل و دماغ میں زہر بڑھ چکا تھا، اور وہی زہر انہوں نے حالہ کے دماغ میں بھر دیا اور زوہان سے محبت کا ناٹک کرتی سچ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی. پر اس کی چاچا جان وقتاً فوقتاً اس کے ذہن میں زہر بڑھتے رہے تھے، یہاں تک کہ اسے معنی حمل تک کی ٹیبلٹس تک پہنچائی، یہ کہہ کر کہ ان کو کھانے سے زوہان شاہ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، جبکہ اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا، اس سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے تھے. بس وہ چاچا پر آنکھیں بند کرتے ایمان لے آئی تھی، اور جب اسے اس حقیقت کا ادراک ہوا، زوہان شاہ کو ہوا تو وہ چاہ کر بھی حالہ کو سب کے سامنے نہ لا سکا. سب کی نظروں میں وہ مر چکی تھی، اس کی چاچا جان کی نظر میں بھی، اور یہ سب زوہان کی پلاننگ تھی، اور حالہ کو اس کے چاچا جان سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ مزید ان کی سازش کا شکار نہ ہو. پہلے غصہ سے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں رکھے ہوئے تھا، لیکن بعد میں زوہان شاہ نے اس کے چاچا جان کے خطرناک ارادوں کی وجہ سے حالہ اور اپنے بچے کو فی الحال چھپا کر ہی رکھا تھا. وہ جب تک اس کے چاچا سمیت وہاں حویلی میں موجود ان کے کارندوں کو بے نقاب نہیں کر لیتا تھا، حالہ اور اپنے بچے کو سامنے لا کر ان کی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا. اچانک زوہان کے نمبر پہ ہاشم کی کال آنے لگی تو سیدھا ہو کر بیٹھا. ہاشم، یہ تو دبئی میں تھا، پھر پاکستان کے نمبر سے کال کیسے کر رہا ہے؟ زوہان نے اس کی کال اٹینڈ کی تو اس کی بات سنتے زوہان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بیچی. میں آ رہا ہوں. وہ کال بند کرتا ہوا اٹھا. کیا ہوا؟ اچانک کہاں جا رہے ہیں؟ حالہ بھی پریشان ہو گئی. آپ کے چاچا جس سے آپ کو ارزم کو تو بچا لیا، لیکن اپنے باقی فیملی ممبرس کو بھی بچانا ہے. وہ دھیرے سے بولا. یا الہی خیر، کیا ہوا؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی. آپ کے چاچا نے نہال کو کڈنیپ کر لیا. زوہان نے اسے مختصراً میرب اور ہاشم کے پاکستان آنے اور نہال کے کڈنیپ ہونے کا بتا دیا. نہ جانے آخر چاچا جان کو کیا مسئلہ ہے، کیوں اس حد تک گر گیا ہے، ایک معصوم بچی کو نہیں بخش رہے. حالانکہ آنکھیں بھیگ گئی تھی. اب بس دعا کیجیے گا کہ وہ ٹھیک ہو. اب جبار خان کو مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا. دعا کیجیے کہ کامیاب ہو کر واپس لوٹو. وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی پر لب رکھے باہر نکلتا چلا گیا. اللہ آپ کو کامیاب کرے شاہ جی. وہ دل سے اس کے لیے دعا کو تھی. وہ جیسے ہی شاہ حویلی پہنچا، میرب بائی کو دیکھتے اس کے سینے سے جھا لگی. بھیا، میری بچی نہال، پلی اسے لا دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی. وہ روتے ہوئے زوہان شاہ سے کہہ رہی تھی، جو اسے تسلی اور دلاسا دیتے ہاشم کی جانب متوجہ ہوئے اور اسے ساری ڈیٹیل لینے لگے. کچھ ہی دیر میں وہ پولیس اسٹیشن پہنچ چکے تھے. وہاں وہ رپورٹ درج کراتے وہ باہر نکلے تو زوہان کو ایک ان نون نمبر سے کال رسی تھی. کیا ہوا؟ بہت بے چین ہے بانجی سے ملنے کو. جبار خان کی آواز سنتا وہ لب بھیج گیا تھا. کہاں ہے نہال؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں... ارے صبر کرو، اتنے بھی کیا جلدی ہے؟ اگر بانجی چاہیے تو بدلے میں کچھ تو دینا ہوگا نا تمہیں. جبار خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا. کیا چاہتے ہو تم؟ زوہان اس وقت اس سے کوئی بھی سخت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. نہال اس کے قبضے میں تھی اور وہ ظالم شخص جس نے اپنی بتیجی تک کو نہیں بخشا تھا، اپنے بھائی اور بابی کی جان تک لے لی تھی، وہ اس کی بانجی نہال کو کچھ بھی کر سکتا تھا.
اگر پولیس اسٹیشن کا چکر دوبارہ لگایا تو بانجی کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ اپنی کہتا ہوا کال کاٹ گیا تھا اور زوہان کا جی چاہا کہ وہ سامنے ہوتا اور اسے وہ جان سے مار دیتا۔ کون تھا زوہان بھائی؟ ہاشم نے الجھتے ہوئے زوہان سے پوچھا۔ وہ بس اسے ایک نظر دیکھے گیا، کیسے بتاتا کہ اس کی بیوی کے چچا نے تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کیا ہے، شاید کوئی رینسم کا چکر ہے۔ دوبارہ فون کریں گے، ہمیں پولیس اسٹیشن سے دور رہنے کا کہا ہے، چلو حویلی چلتے ہیں۔ وہ اسی لیے حویلی آ گیا۔ اب انہیں انتظار تھا کہ دوبارہ سے جبار خان انہیں کال کرے۔ فی الحال زوہان کسی صورت بھی یہ بتا نہ سکا کہ ڈیپر کون ہے۔ اس کے گھر والے سب ابھی ان سب باتوں سے انجان تھے۔ وہ ان سب کو بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بظاہر اس نے پولیس سے کانٹیکٹ نہیں کرنا تھا، لیکن وہ ان سے رابطہ میں تھا۔ کال ایک بار پھر آئی اور وہ بھی زوہان کے نمبر پر۔ گڈ، اب میری بات غور سے سنو، مجھے میری بھتیجی واپس چاہیے۔ جبار خان کی بات سنتا زوہان اپنی مٹھیاں سختی سے بل گیا۔ تم جانتے ہو وہ زندہ نہیں۔ زوہان کا دل دھڑکا تھا۔ آگے سے جبار خان نے کہکا لگایا، کسے بے وقوف بنا رہے ہو؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے، حالا نے اس دن اس کھائی سے گر کر اپنی جان نہیں دی تھی، تم نے اسے بچا لیا تھا اور اب تک اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ جیسے سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ زوہان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ زوہان نے پھر سے حامی نہ بڑھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے حالا واپس چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی بانجی سے پیار ہے تو مجھے میری بھتیجی واپس کر دو، اسی میں تمہارے خاندان کی بہتری ہے۔ وہ کال بند کر چکا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ کیا ڈیمانڈ کی؟ مکرم شاہ نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ باپ کی خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے چلا گیا اور پھر بنا کسی سے کچھ کہے وہ حویلی سے نکل گیا۔ سبھی کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، لیکن کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ ارزم کو ابھی ابھی سلا کر اٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازے سے زوہان کو اندر آتا دیکھ وہ بری طرح ڈری۔ زوہان، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس کے پاس جاتے اس کے سینے سے لگی تھی، لیکن زوہان نے اس کی گرد باہیں حمائل نہ کی۔ جوہالہ کو سخت چوبا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ یہ حال کا کچھ پتا چلا؟ اچانک زوہان نے بہت سختی سے اسے بالوں سے پکڑا کہ وہ ایک دم تڑپ کر رہ گئی۔ بے یقینی سے زوہان کو دیکھا۔ آخر دکھا دی نا اپنی اوقات، بتا دیا نا کہ تم اب بھی نہیں بدلی۔ زوہان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالت بری طرح اونچی۔ اب اپنے چاچا کے ساتھ مل کر کون سی نئی چال چل رہی ہو؟ تو سچ سچ بتا، کب سے ہو اس شخص کے ساتھ رابطے میں؟ زوہان بے انتہا غصے میں تھا۔ کیا بولے جا رہے ہیں؟ میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں۔ پچھلے 1.5 سال سے آپ نے مجھے یہاں اپنی نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں کس سے رابطہ؟ جھوٹ، ہر بات ایک نیا جھوٹ۔ اگر تمہارا رابطہ نہیں تو اسے کیسے پتا تم زندہ ہو؟ زوہان اسی ڈائننگ ٹیبل پہ لاتا دبا دبا چلایا۔ میں قسم کھاتی ہوں شاہ جی، میں نہیں جانتی۔ اچھا چلو میرے ساتھ، پھر سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ اس شخص نے مجھ سے تمہاری ڈیمانڈ کی ہے تو تم بھی جانا چاہتی ہو نا، اس قید سے رہائی چاہتی ہو نا، تبھی آج ایک بار پھر مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، پلیز شاہ جی میرا یقین کرے۔ وہ روتے بلکتے اپنا یقین اسے دلا رہی تھی، لیکن زوہان شاہ آج اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسی لیے اپارٹمنٹ سے نکلا۔ شاہ جی، ارزم شاہ وہ اندر اکیلا ہے، ماں کی ممتا تڑپی، اس کی فکر کرنے کے لیے اس کا باپ ابھی زندہ ہے، تم وہاں چلو جہاں تمہاری ضرورت ہے۔ اسے گاڑی میں پٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم زوہان کی ہدایت پر اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا اور ارزم کے پاس اس کی حفاظت کے لیے وہ وہی رکنے والا تھا۔ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا ہاشم، کار ڈرائیو کرتے زوہان نے ہاشم کو میسج کیا، آپ فکر نہیں کریں، اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا، آپ بس میری بیٹی کو لے آئیں۔ ہاشم کا میسج پڑھتے وہ لب بھیج گیا۔ آج کس دوراہے پہ وہ آن کھڑا ہوا تھا، اس معصوم کو بچانے کے لیے اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا رہا تھا۔ زوہان نے ایک ارجنٹی نگاہ حالہ پہ ڈالی تو اس کا دل پسیج سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حالہ کو اس شخص سے کوئی تعلق ہے، کوئی رابطہ نہیں، لیکن وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا۔ گاڑی جبار خان کے بتائے کے ایڈریس پر پہنچ چکی تھی۔ وہ گاڑی روکتے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جہاں کوئی زی روح تک نہ تھی۔ پلیز شاہ جی میرا یقین کرے، میں زوہان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروایا۔ میری بانجی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہارے چچا سمیت آگ لگا دوں گا، اترو گاڑی سے۔
وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ جھوٹ بھی بولتی تھی تو ذوحان آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتا تھا، اور آج وہ سچ بھی بول رہی تھی تو اسے جھوٹ مان رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑے رہے کہ تبھی ایک گاڑی آگے آ کے وہاں رکی۔ حالانکہ دل سکڑا، وہ سخت پینک ہوئی۔ سامنے اس کے چاچا پسینجر سیٹ پر گاڑی سے نیچے اترے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، شاید وہ ارسن جتنی ہی تھی یا اس سے تھوڑی سی بڑی۔ حالہ نور اندازہ نہ لگا سکی۔ پلیز شازی مت کرے، وہ آخری ایک کوشش کر رہی تھی۔ حالہ میری بچی، میری طرف آؤ، اپنے چچا کے پاس۔ جبار خان نے اسے آواز دے کر پکارا تو وہ روتے ہوئے ذوحان کو دیکھنے لگی۔ کوئی بھی ناٹک مت کرو، اگر تمہاری وجہ سے نہال کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس بات پر حالہ کی بس ہوئی تھی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے اپنے چچا کی جانب پڑ گئی تھی۔ شاید اس کی زندگی کا انت ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو حالہ، وہ اسے بولے تو حالہ چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور دوسری طرف جبار نے اس بچی کو سڑک پر چھوڑتے فوراً گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکلنے کی تھی۔ اس کے نکلنے پر پولیس کی باری نفری جو کہ وہاں چھپی ہوئی تھی سامنے آ گئی۔ ذوحان نے نہال کو اپنی گود میں پڑا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سر، آپ حکم کریں تو ان کو سیدھا شوٹ کر دیتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے ذوحان شاہ سے کہا، ان کا پیچھا کرو ابھی اسی وقت۔ ذوحان نہال کو ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل کے حوالے کرتا خود بھی حالہ کے پیچھے گاڑی لگا چکا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر جبار خان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ ابھی ان کی گاڑی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ ان کی گاڑی زگ زیگ میں چلنے لگی، جیسے گاڑی کے اندر کوئی جنگ چھڑ گئی ہو۔ کیا کر رہی ہو حالہ؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اسٹرنگ چھوڑ دو ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جبار خان چلائے تھے، اچھا ہوگا آپ اور میں ایک ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ خود بھی برے تھے اور مجھے بھی برا بنا دیا۔ آپ کا مر جانا ہی بہتر ہے تاکہ مزید شاہ خاندان والے آپ کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے بول رہی تھی، بھول گئی جو انہوں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ انہوں نے نہیں، آپ نے کیا۔ میں ساری سچائی جان چکی ہوں، مجھ سے اب جھوٹ نہیں بول سکتے آپ نے جو کرنا تھا کر چکے، اب میری باری ہے۔ وہ اب بھی اپنی سٹرنگ کو گھمائی جا رہی تھی کہ ڈرائیونگ پہ گاڑی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب کر کے تم خود ہی مرو گے، جبار خان نے آخری حربہ آزمایا۔ اس کی بات سنتے ہوئے تلخیہ انداز لیا سی، میں تو 1 سال پہلے ہی مر گئی تھی، اب تو میں شاید لاش بھی میری نہ ملے۔ سامنے نظر آتی کھائی کی جانب اسٹرنگ گھمایا تو ڈرائیور سمیت جبار خان کی چیخیں نکل گئی، لیکن حالت بالکل بھی نہ ڈری۔ گاڑی بالکل پہاڑی کے ایج پر تھی۔ ڈرائیور کود کے اپنی جان بچا کے نکل گیا تھا، کیونکہ جبار خان گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے اور حالہ گاڑی کے اندر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ حالہ تم نے بہت غلط۔ جبار خان گاڑی کے ساتھ لڑکھڑائے۔ حالہ باہر نکلو۔ اچانک ہی ذوحان کی آواز پہ مجوڑ کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ذوحان بالکل اس کے قریب آتے جھکا اور اسے پکار رہا تھا، میں مروں گی تو تمہیں لے کر مروں گا حالہ۔ جبار خان نے گاڑی کو نیچے کی طرف زور سے دھکا دھکیلا کہ حالہ کی چیخ بلند ہوئی۔ ذوحان نے 1 منٹ کی بھی دیری کیے بنا گاڑی کے دروازے کا شیشہ توڑتے اس کا ہینڈل کھولا کہ اسی لمحے گاڑی نیچے کی جانب لڑکنے لگی۔ ذوحان نے حالہ کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچ لیا، جبکہ جبار خان گاڑی سمیت اس گہری کھائی میں جا گرے۔ حالہ کو اپنے سینے سے لگائے وہ اوپر کی طرف پڑا۔ شاہ جی، وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ بالکل پرانا ذوحان شاہ بن گیا تھا۔ اس کے آنسو پونچھتے اسے اپنے سینے سے لگا گئی، جبکہ وہ کھائی کی طرف نگاہ کی جو گاڑی ایک دھماکے سے اڑی تھی اور آگ کے شعلے ہر طرف لپٹے تھے۔ ہنس کم جہاں پا، وہ حالہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے لیے وہاں سے پلٹ گیا۔ نہال کو واپس پا کر میرب اور ہاشم سمیت سب حویلی والے بہت خوش تھے۔ ہاشم نے حالہ کے زندہ رہنے کا راز ابھی تک رکھا ہوا تھا، کیونکہ ذوحان شاہ خود سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اب جبکہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا تو حالہ اور ارزم شاہ کو شاہ حویلی لے جانے کا سوچ چکا تھا۔ آج وہ اس کی سب سے بڑی خواہش پوری کر رہا تھا، اسے شاہ حویلی لے کر جا رہا تھا۔ حالہ نے ارزم شاہ کے سوئے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ خوش ہو، اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگاتے
ड्राइव कर रहा था, बहुत ज्यादा। शुक्र अल्लाह का सब ठीक हो गया, वरना चाचा जान ने तो सब बर्बाद कर दिया था। वो अफसुर्दगी से सर झुकाए कोई बोली थी। उसकी बात पर जोहान शाह के लब पीछे। उस शख्स ने हमारी जिंदगियों में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनका और अल्लाह का मामला शुरू हो गया है, तो भूल के माफ करते उन्हें। जोहान ने हाला को प्यार से सीने से लगाते कहा, आप उस रात मुझे जब चाचा के पास छोड़कर निहाल को लेने गए थे, मुझे लगा जैसे मैं मर गई। वो अपनी फीलिंग्स बयान करते रो दी थी। जानता हूँ बहुत सख्त आजमाइश की थी, वो सब प्लानिंग का हिस्सा था। आपको बता देता तो अपने सारे केक राय पर पानी फेर देना था। आपसे एक्टिंग होनी नहीं थी, इसलिए ओरिजिनल का रंग बनने के लिए आपको हर्ट कर दिया। बहुत बुरे हैं आप। पता है आपको मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा जिंदगी बस अब यहीं खत्म हो जाएगी और मैं अब कभी अपने बेटे अर्जम शाह को देख ही नहीं पाऊंगी। कि दुख मुझे सबसे ज्यादा हुआ था। इस सब के लिए सॉरी मेरी जान। और फिर से वो इसके माथे पर लब रख गया था। गाड़ी शाह हवेली के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर सब नाराज होंगे ना शाह जी, वो घबरा रही थी। जबकि शाह हवेली पहुंचने से पहले ये खबर पूरी शाह हवेली में फैल गई थी कि शाह खानदान के वारिस अर्जम शाह आ रहे हैं। पूरी शाह हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फरहत शाह अपने पोते को देखकर जी उठी थी। शाह बीबी तो छोटे से अर्जम शाह को अपनी बाहों में उठाए फिर से खुद को जवान महसूस करने लगी थी। हाला ने डरते झिझकते आगे बढ़कर उन सबसे माफी मांगी तो उन सब ने उसे खुले दिल से माफ कर दिया था। हाला, तुमने इतना प्यारा तोहफा दे दिया है कि इसके सदके तुम्हें सब माफ। फरहत बेगम ने हाला का माथा चुमा। कितनी शदीद ख्वाहिश थी उसकी। अल्लाह ने उन्हें पोते से नवाजे और आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो खुशी से चहक रही थी। हाला अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि वक्त रहते वो संभल गई थी, वरना अपने चाचा जान की बातों में आकर वो शाह हवेली के साथ साथ खुद को भी बर्बाद करने चली थी। लेकिन अल्लाह ने उसे संभाल लिया था। जिस मुकर्रम शाह को वो बर्बाद करने आई थी, उसी मुकर्रम शाह के बेटे ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। पूरी शाह हवेली में इस वक्त चरागां किया गया था। मीरब, हाशिम और निहाल एक तरफ खड़े केक काट रहे थे तो दूसरी तरफ जोहान, हाला और अर्जम शाह केक कट कर रहे थे। दोनों बच्चों के आ जाने से पूरी शाह हवेली गूंज उठी थी। शाह बीबी ने सदके में बकरे ज़िबा करवाई, सबको राशन और कपड़े तकसीम किए। वर्ष शाह हवेली एक बार फिर से खुशियों का गहवारा बन गई थी।